बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान एक बड़े हादसे से एक मर्तबा फिर बच निकले हैं। हेलीकॉप्टर में फनी खराबी थी या मामला कुछ और था। जब वो उतरे तो लोगों ने उनके साथ क्या सलूक किया, इसकी तफसील आपके सामने रखूंगा। और पंजाब में गवर्नर राज इमरान खान की गिरफ्तारी, किन मंसूबों पर इस वक्त वफाकी हुकूमत गौर कर रही है, राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के मामले पर इस्लामाबाद पुलिस ने क्या एंटी करप्शन पंजाब को चूना लगाया है, ये भी दिलचस्प स्टोरी है। इस पर बात होगी और उम्मीद करूंगा कि आप समाप्त करने के बाद हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। एंटी करप्शन पंजाब आज वारंट गिरफ्तारी लेकर इस्लामाबाद के मारगला थाना के अंदर पहुंची और तवक्को यही थी कि थोड़ा बहुत हंगामा होगा, लेकिन गिरफ्तारी तो नहीं होगी। जहर राना सनाउल्लाह, उसके पास इस वक्त बड़ी ताकत है और आगे इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च रोकना है उसके अंदर उनका बड़ा अहम किरदार है। तो इस्लामाबाद पुलिस क्या करती है, बहरहाल ये एक बड़ी खबर थी, क्योंकि एक तरफ इमरान खान के जो करीबी साथी हैं उनके खिलाफ FIA की कार्रवाई का आगाज हुआ है। तो अब पंजाब और KPK हुकूमत ने टफ टाइम देने का फैसला किया और उसकी बड़ी वजह यह है कि इमरान खान को ये कहा जा रहा है कि आपके वज़राए आला की कमजोरी की वजह से इस हुकूमत को ये शय मिली है कि ये इस तरह की कार्रवाइयां कर रही है, वरना आपके पास तो बड़े वसी इख्तियारात हैं पंजाब के अंदर। इनको गिरफ्तार करें, इन पर कुछ पुराने मुकदमात हैं वो खोलें। खास तौर पर सानिया मॉडल टाउन का जो केस है उस पर तो कार्रवाई अगर हो तो ये बच नहीं सकते, लेकिन बदकिस्मती है क्योंकि इन लोगों को बचा के रखना होता है। ये असासा होते हैं इस मुल्क का, और फिर जो है वो जहर है सबका, यहाँ सियासत के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। अब एंटी करप्शन पंजाब जो है ये मुकदमा नंबर 20/19 है। जो असल में ये मामला क्या है, मामला ये है कि यहाँ एक हाउसिंग सोसाइटी है कल्लर कहार के अंदर, वहां पर दो फार्म हाउस मिले हैं राना सनाउल्लाह को, और उन्होंने अपनी दो जो बेगम है उनके नाम मुबैना तौर पर ये लगवाए हैं। और ये कम रेट पर ये एक हाउसिंग सोसाइटी बनी है, जो DC रेट होता है उससे भी कम प्राइस पे की गई है। मामला अदालत के अंदर भी गया है। एंटी करप्शन पंजाब ने इसका नोटिस लिया हुआ था, लेकिन अब गैर कानूनी सोसाइटी को रजिस्टर्ड करवाने के लिए राना सनाउल्लाह को ये जो प्लाट है मुबैना तौर पर रिश्वत के अंदर दिए गए हैं, वरना यहाँ पर जो है बिस्मिल्लाह सोसाइटी की इफ्तिताई तकरीब के अंदर भी ये शरीक हुए थे और बिला मुआवजा जो है इन्होंने ये प्लाट लिए हैं। तो इस बुनियाद पर इनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज था और मारगला थाने के अंदर पुलिस पहुंची है। उन्होंने कहा जी आपने ज़ाब्ते की कार्रवाई नहीं पहुंची, फिर आपने जो मुल्ज़म का एड्रेस लिखा है राना सनाउल्लाह, वो तो दरअसल फैसलाबाद का एड्रेस है, तो हमारी हदूद के अंदर तो इस तरह का बंदा को नहीं रहता। फिर थाना कोसार से आगे थाना मारगला की तरफ गई है पुलिस, वहां पर भी इसी तरह का जवाब मिला है। तो दरअसल इसको ज़ाब्ता जाती कार्रवाई के अंदर मामला डालकर जो है वो किया गया, लेकिन जो गेम डाली है इस्लामाबाद पुलिस ने वो बड़ी हैरत अंगेज है। यानी यहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस ने ये भी कहा कि जनाब हम तो हाजिर हैं, हम तो कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे, बड़ा एहतराम करने वाले हैं। 2 घंटे पहले जब ये टीमें जा चुकी तकरीबन और जिनको जवाब हुआ और उस एड्रेस पर मुल्ज़म राना सनाउल्लाह उनके थाने की हदूद में नहीं मिला, तो फिर जो है इस्लामाबाद पुलिस जो है उसका ट्विटर पर उन्होंने अंगड़ाई ली। उन्होंने कहा जी हमारे पास कोई इस तरह का मामला आएगा तो कानून के मुताबिक देखेंगे। यानी आपके पास जब लोग आए चले गए और फिर ये सारी गेम डाली गई। राना सनाउल्लाह को अगरचे गिरफ्तारी मुश्किल है, लेकिन ये जरूर है कि सिंबॉलिकली एक आम डेवलपमेंट है और अगली पेशी से कबल पंजाब के अंदर कम अज कम वो जाएंगे तो उनके लिए कुछ ना कुछ बंदोबस्त किया जाएगा। बाकी इस्लामाबाद जो रावलपिंडी पुलिस है और पंजाब पुलिस, उनका एक अपना मौकफ है और उन्होंने बताया कि हमारा बराह रास्त इस कार्रवाई से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि एंटी करप्शन पंजाब का मामला है। तो जहां पंजाब पुलिस की हेल्प होगी वो हेल्प हम करेंगे, लेकिन हमने ये भी नहीं कहा कि हम बिल्कुल करेंगे कुछ नहीं। लेकिन ये चूंकि एंटी करप्शन से रिलेटेड मामला है तो एंटी करप्शन पंजाब कहेगी तो पंजाब पुलिस जो है वो मदद करेगा, लेकिन बाद चैनल इस खबर को गलत तरीके से जो है वो चला रहे हैं। अब दूसरी जो बड़ी डेवलपमेंट है इस वक्त वो आपको बतानी इंतहाई जरूरी है कि इस वक्त जो वफाकी हुकूमत है वो आखिर इतने एतमाद के अंदर है। एक तरफ उनको ये भी पता है कि लाखों लोग जो है वो इस्लामाबाद का रुख करने जा रहे हैं, उनको रोका नहीं जा सकता। तो अगर वो वहां आ जाते हैं तो आप बेशक खंद के खोदें, आप जो भी करें, तो अवाम ने हमला थोड़े ही करनी है, पुरअमन एहतजाज होना है और वो उनका राइट है।
لیکن وہ ڈرے ہوئے ہیں ظاہر ہے ریڈ زون پر، کہیں ایسا نہ ہو کہ پارلیمنٹ پر قبضہ ہو جائے اور عوام جو ایک سری لنکا کا ماحول ہے وہ اگر بنے گا تو تمام اداروں کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا، پھر اگر کچھ جانی نقصان ہوتا ہے تو مزید یہ آگ آگے بھڑک سکتی ہے، اور یہ ظاہر ہے حکومت کوئی بھی ہو تو اس نے ان چیزوں کو جائزہ لینا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر گورنر راج جو ہے یہ ایک عام آپشن ہے اس وقت حکومت کے پاس، اور ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں چونکہ گورنر پنجاب کے لانے کے دو طریقے ہیں۔ ایک آئین کا آرٹیکل ہے 234 جس کے اندر وفاقی حکومت کی جانب سے کسی بھی صوبے میں کسی ٹھوس جواز کی بنیاد پر پارلیمنٹ اور سینٹ کے مشترکہ اجلاس یا صدارتی آرڈیننس کے ذریعے کابینہ اور اسمبلی تحلیل کر کے ایمرجنسی یا گورنر راج لگانے کا اختیار موجود ہے۔ اب اس پر کہتے ہیں کہ آرٹیکل 234 میں واضح طور پر درج ہے کہ اگر وفاقی حکومت یہ سمجھے کہ کسی صوبے کے معاملات آئین اور قانون کے تحت نہیں چل رہے یا کوئی انتشار پایا جاتا ہے یا اس کے علاوہ کوئی بھی ٹھوس وجہ ہو تو ایمرجنسی یا گورنر راج لگایا جا سکتا ہے۔ اب جو طریقہ گورنر کے ذریعے صدر پاکستان تک پہنچانے کا ہوتا ہے تو صدر پاکستان تو ہے ڈاکٹر عارف الوی، وہ اس کو قبول نہیں کریں گے، لیکن جو پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہے مشترکہ اجلاس کے ذریعے 2 مہینے کے بعد اس کو اپروو کرنا ہوتا ہے، اور اگر دونوں فورم مل کر کہیں کہ پاکستان کے حالات ایسے ہو گئے صوبہ پنجاب کو آئینی طور پر نہیں چلایا جا رہا اور وہ سیٹسفائی ہوں تو پھر گورنر راج امپلیمنٹ ہو سکتا ہے، اور کسی ہائی کورٹ کے اندر اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، کسی کورٹ آف لا کے اندر۔ لیکن اگر وہ گراؤنڈز موجود نہ ہوں تو سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو اڑا سکتی ہے۔ تو یہاں گورنر جو راج ہے اس کا ایک قانونی آپشن اس پر بڑی سنجیدگی سے غور ہے کہ جب عمران خان اعلان کریں گے تو صدر پاکستان نے ہی پھر بھی الٹیمیٹلی کرنا ہوتا ہے، لیکن 48 گھنٹے تک اگر صدر پاکستان اس پر سائن نہیں کرتے تو قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ پھر الٹیمیٹلی اس کا نفاذ ہو جاتا ہے ایمرجنسی کا نفاذ ہو یا گورنر راج، یہ دونوں طریقے جو ہے اس کا نفاذ جو ہے اس کے لیے گراؤنڈز بنائی جا سکتی ہیں۔ یہی وجہ میں سمجھتا ہوں گورنر جو تھے وزیر داخلہ پنجاب ہاشم صاحب، ان کا بیان بڑا ریزنیبل تھا کہ پنجاب حکومت جو ہے اس مارچ کو جو ہے وہ بالکل جو اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے والی بات ہے وہ کریں گے، لیکن اس کا حصہ نہیں بنے گی۔ تو یہ آئینی تقاضا ہے تاکہ اس طرح کے بیانات دیے جائیں اور بنیاد نہ بنے اس وفاقی حکومت کے لیے۔ اب دوسری طرف جو ہے ایک اور معاملہ ہے اور وہ عمران خان کی گرفتاری۔ یہی ایف آئی اے کا جو کیس ہے اس کے اندر عمران خان کے ساتھیوں کو مرلہ وار گرفتار کیا جا رہا ہے، اور عمران خان کی گرفتاری یا ان کا بنی گالہ کے اندر گزشتہ روز بھی بتایا تھا یہ بڑا سنجیدگی کے ساتھ بنی گالہ کے گرد جو ہے وہ ایک محاصرہ قائم کیا جا رہا ہے، غیر محسوس اور محسوس طریقے کے ساتھ بارہ کو کی طرف، پھر یہاں پر چک شہزاد کی طرف، بنی گالہ کی طرف، تاکہ جب بھی روکنا ہو تو عمران خان کو بنی گالہ کے اندر روکا جا سکے۔ تو یہاں پر ہاؤس اریسٹ بھی کیا جا سکتا ہے اور گرفتار باقاعدہ کر کے جو ہے وہ منتقلی بھی ہو سکتی ہے، اور ممکنہ طور پر ان کو یہیں پر ہاؤس اریسٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ دو وہ منصوبے ہیں جن کی بنیاد پر وفاقی حکومت کو یہ امید ہے کہ وہ اس لانگ مارچ سے نمٹ پائے گی، لیکن عوام کا جو غصہ ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پنجاب کے اندر یہ بھی ہوا اور سارے معاملات کیا حکومت کامیاب ہو پاتی ہے، یا عوام کا جو سمندر ہے اگر وہ چل پڑتا ہے تو پھر جو ہے وہ مشکل ہوگا اس حکومت کو روکنا۔ اب عمران خان صاحب ڈی آئی خان پہنچے، وہاں پر ثانیہ نشتر صاحبہ، یہ فضل الرحمان کے آپ کو علم ہے کہ یہ علاقہ ہے اور یہاں علی امین گنڈا پور ایم این اے ہے۔ فضل الرحمان جب سے ہارے ہیں ہوش و آواز کھوئے ہوئے ہیں، اور اس وقت سے عمران خان کی حکومت کے خلاف وہ برسر پیکار ہیں اور نئے وہ غصہ کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور انہوں نے اس حکومت کو پہلے دن سے تسلیم نہیں کیا، چونکہ جس اسمبلی کے اندر فضل الرحمان نہ ہو وہ اسمبلی جو ہے ان کے لیے قابل قبول نہیں ہوتی۔ اب عمران خان صاحب جو ہے ان کے ساتھ مسلسل اس طرح کے 3-4 واقعات ہو چکے ہیں۔ ایک واقعہ تو چلیں شہباز گل کا تھا، اور ایک جو ہے وہ جس طریقے سے بنی گالہ کے اندر کوئی ڈیوائسز پکڑی گئی، پھر کہا گیا کہ کچھ شاید کھانے کے اندر ملاوٹ کرنا چاہتے تھے اور ان کی زندگی کو تھریٹس ہیں۔ پھر جو ہے وہ ان کا ایک ہیلی کاپٹر پچھلے دنوں جو پائلٹ ہے وہ بیمار ہو گئے، اور اس کی وجہ سے شبلی فراز چونکہ پائلٹ رہے ہیں تو انہوں نے جو ہے وہ ہیلی کاپٹر کو ڈرائیو کیا۔ لیکن اب جو ہے یہ آج بڑے بڑے بال حادثے سے عمران خان بچے ہیں، اور لوگوں کی دعاؤں یقیناً ان کو بچانے میں کامیاب ہوئی ہیں۔ مقدس رات ہے 11-12 ربیع الاول کی درمیانی رات، تو یہ مغرب کے ٹائم اذانیں وہی ہوئی ہیں۔ ان کو یہ گاؤں ہے، یہ گاؤں بھی جو ہے وہ اڈیالہ ہے، بڑا
عجیب اتفاق ہے، اور ڈی آئی خان کی واپسی سے جو ہیلی کاپٹر ہے اس کے اندر فنی خرابی ہوئی ہے، اور فنی خرابی کی وجہ سے ہیلی کاپٹر اڈیالہ جو گاؤں ہے اس کے قریب اتارا گیا ہے۔ اب یہاں سے وہ کہتے ہیں کہ یہاں عمران خان اور ساتھی محفوظ ہیں، اور بدریہ سڑک وہ بنی گالہ تو منتقل ہو گئے ہیں۔ اب یہ بڑا ایک عام سوال ہے کہ یہ فنی خرابی ہے یا خدا نخواستہ کوئی معاملہ ایسا ہے کہ مسلسل ان کے جو ہے کوئی نہ کوئی مسئلہ اس طرح کا بن رہا ہے۔ اس کو تو ضرور انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے اور پتہ ہونا چاہیے کہ یہ آخر کیوں روز فنی خرابی جو ہے وہ عمران خان کے ہیلی کاپٹر کے ساتھ ہو رہی ہے۔ لیکن دوسری طرف جو ہے وہاں جب گراؤنڈ کے اندر پہنچے ہیں تو لڑکے چونکہ کھیل رہے تھے تو انہوں نے پوچھا ہے کون جو ہے وہ جیت رہا ہے۔ اگر آپ یقین مانیے اس کی جگہ پر کوئی اور ہوتے تو ممکن ہے نعرے لگ جاتے، لیکن یہاں پر لوگوں نے خوش ہو کر جو نوجوان تھے انہوں نے تصاویر لی کہ چلے عمران خان مل گئے، اچھا ہوا ہے۔ تو یہ ایک لیڈر کی مقبولیت ہے، اور وہاں سے پرامن اور محفوظ طریقے سے وہ منتقل ہوئے ہیں بنی گالہ کی طرف۔ تو یہ ایک بڑی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حوالے سے ان کو محفوظ رکھے۔ باقی جمہوری جد و جہد ہے وہ ان کی جاری ہے اور مزید جاری رہے گی، اور امید کرتے ہیں کہ پرامن طریقے سے جمہوری مارچ ہو اور حکومت جو ہے وہ بھی ہوش کے ناخن رہے اور معاملات جو ہے وہ خرابی کی طرف نہ لے کر جائے۔ تو فی الحال جو بتایا گیا ہے کہ یہ جو ہیلی کاپٹر ہے یہ فنی خرابی ہوئی ہے، مزید اس کی تحقیقات جاری ہیں، جو ہی پہنچیں گے تو آپ تک ضرور پہنچائیں گے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔